جامعہ نظامیہ اور رائے درگم کی وقف زمین۔ آئیے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ نومبر 2006 یعنی 20 سال پہلے ہماری ریاستی حکومت نے ایک اسمبلی ہاؤس کمیٹی تشکیل دی تھی جو مائنورٹیز کے جائیدادوں اور اثاثوں کی تحقیقات کرنے، مائنورٹیز کے اثاثوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کا انتظام کرنے بنائی گئی تھی۔ یہ کمیٹی کانگریس ایم ایل اے جناب احمد اللہ کی صدارت میں تھی، جس میں AIMIM کے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی صاحب بھی شامل تھے اور جامعہ نظامیہ کے مفتی خلیل احمد صاحب بھی اس کمیٹی میں مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے تھے۔ کمیٹی نے وقف جائیدادوں کا انویسٹیگیشن کیا تو پتا چلا کہ حیدرآباد میں مسلم مائنورٹیز کے ہزاروں کروڑ روپے مالیتی وقف پراپرٹیز قبضہ ہو چکے ہیں، جیسے منی کنڈا جاگیر میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 1898 ایکڑ وقف لینڈ میں سے 1022 ایکڑ وقف زمین اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کو IT ہبس اور کمرشل پروجیکٹس بنانے کے لیے دے دی گئی۔ پتا چلا کہ کئی متولیوں نے مسلمانوں کے وقف زمینات کا سودا کر دیا تو کئی متولیوں نے مسلمانوں کے اثاثوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کیے اور ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے کئی زمینات پر قبضے ہو گئے۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ چوکیدار ہی چور ہے۔ مسلمانوں کے وقف اثاثوں میں سے 250 ایکڑ زمین انڈین اسکول آف بزنس کو دے دی گئی، 200 ایکڑ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کو دے دی گئی، 100 ایکڑ لینڈ کو ہلز گروپ، 400 ایکڑ MR پراپرٹیز کو دے دی گئی، 30 ایکڑ وپرو ٹیکنالوجیز کو، 25 ایکڑ TNGOs ہاؤسنگ سوسائٹی کو اور 29 ایکڑ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ہدا کو دے دی گئی۔ 150 ایکڑ زمین درگاہ کے لیے بچی تھی، جس میں سے لینڈ گریبرز بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ 900 ایکڑ وقف زمین شمشاباد میں ایئرپورٹ کو دے دی گئی۔ 87 ایکڑ وقف زمین پر پارک بنا دیا گیا۔ گچی بولی میں 420 ایکڑ زمین اکیڈمیز ایسٹ بھارت پرائیویٹ لمیٹڈ کو دے دی گئی، 310 ایکڑ میٹرنٹی ہاسپٹل کو اور مزید 230 ایکڑ لینڈ گریبرز قبضہ کر چکے۔ تو یہ تحقیق 2006 میں اسٹیٹ اسمبلی ہاؤس کمیٹی کے سامنے آئی۔ اسی تحقیق میں مسلمانوں کی آنکھ کھلی اور پتا چلا کہ منی کنڈا جاگیر کے آس پاس رائے درگم میں جامعہ نظامیہ کے نام پر بھی قریب 510 ایکڑ زمین ہے، جسے 1948 میں نواب غازی یار جنگ نے رجسٹرڈ وقف ڈیڈ کے تحت جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی کو متولی بنا کر اس زمین کو تعلیم، مذہبی اور فلاحی مقصد کے تحت جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی کے حوالے کیا تھا۔ جامعہ نظامیہ مینیجنگ کمیٹی کو زمین کا متولی بنانے کے 6 سال بعد یعنی 1954 میں انڈیا کا پہلا سینٹرل وقف ایکٹ بنا اور اس کے 1 سال کے اندر ہی یعنی 15 جنوری 1955 میں حیدرآباد میں مسلم وقف بورڈ بنا اور پھر وقف قانون لاگو ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی نے 510 ایکڑ زمین کو اس وقت وقف ریکارڈ میں درج نہیں کروایا اور نہ ہی اس زمین کے وقف کا منشا اور مقصد پورا کیا۔ جامعہ نظامیہ کے مینیجنگ کمیٹی کی یہ سب سے بڑی لاپرواہی رہی۔ ایسے ہی 28 سال گزر گئے، منشائے وقف کے تحت کچھ نہیں کیا گیا، زمین انڈیولپ اور کھلی پڑی رہی اور اسے وقف بورڈ کے ریکارڈز میں بھی درج نہیں کروایا گیا۔ اس کے بعد 1976 میں حکومت کی طرف سے بڑے بڑے کھلے زمینات کی نشاندہی کرنے، لاوارث زمینوں کا پتہ چلانے، زمینوں کے باؤنڈریز طے کرنے اور زمینات پر کنٹرول کرنے پارلیمنٹ میں اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ بنایا گیا اور اس کے قوانین ہر ریاست میں لاگو کر دیے گئے۔ قانون بنایا گیا کہ خالی پڑے ہوئے، بیکار پڑے ہوئے اربن لینڈز پر حد سے زیادہ رکھی ہوئی خالی زمین پر سیلنگ پروویژن لاگو ہوگا۔ حد سے زیادہ خالی پڑی ہوئی لاوارث زمین حکومت کے انڈر میں رہے گی۔ تو اسی کے تحت
جامع نظامیہ کو فلاحی اور مذہبی کام کے لیے دی گئی 510 ایکڑ زمین خطرے میں آ گئی، کیونکہ 28 سال سے اس زمین کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا اور اس پر منشاء وقف کے تحت کوئی مذہبی فلاحی کام نہیں کیا گیا تھا۔ زمین کا کچھ استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ پھر 2 سال بعد یعنی 1979 میں حکومت نے جامع نظامیہ کی 510 ایکڑ زمین میں سے 470 ایکڑ زمین کو سرپلس ویکنٹ لینڈ کہہ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد یعنی 1980 میں حکومت نے GOMS نمبر 5013 جاری کرتے ہوئے اس زمین کو خدا یعنی حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو الاٹ کر دیا۔ ایسے ہی جامع نظامیہ کو فلاح کا کام کرنے دی گئی زمین ہدا کے انڈر میں مزید اور 26 سال خالی پڑی رہی، اور پھر فروری 2006 میں کانگریس راج شیکھر ریڈی کی حکومت نے GOMS نمبر 161 جاری کرتے ہوئے اس زمین کو APIIC کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ جس وقت یہ زمین APIIC کو الاٹ کی گئی اس وقت جامع نظامیہ کے امیر مولانا اکبر نظام الدین حسینی صاحب تھے، اور وقف بورڈ میں بھی انہی کا دبدبہ قائم تھا۔ وہ AIMIM کا بینک بھی چلا رہے تھے، اور AIMIM کے چیف منسٹر راج شیکھر ریڈی سے تعلقات بھی بہت اچھے اور فرینڈلی تھے۔ بہرحال جامع نظامیہ کی زمین APIIC کو الاٹ کرنے کے 9 مہینے کے بعد یعنی نومبر 2006 میں جب مائنورٹیز کے لیے اسٹیٹ اسمبلی ہاؤس کمیٹی تشکیل دی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کانگریس MLA کی صدارت میں کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں MLA اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھ مفتی خلیل احمد صاحب بھی شامل تھے۔ تو کمیٹی کے انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا اور عوام کے سامنے بات کھل کر آئی کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی کے نام پر بھی رائے درگم میں 510 ایکڑ زمین ہے۔ تو عوام نے سوال کیا، میڈیا نے زور پکڑا کہ وقف بورڈ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ یہ اطلاع ابھی تک مسلمانوں کو کیوں نہیں دی گئی کہ جامع نظامیہ کمیٹی کے نام پر رائے درگم میں مسلمانوں کا 510 ایکڑ زمین کا اثاثہ موجود ہے؟ سوال اٹھنے لگے کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی آخر وقف زمین پر اتنی لاپرواہی کیوں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کے اثاثے ہاتھ سے جا رہے ہیں، پھر بھی ذمہ داران اس پر کیوں خاموش ہے؟ مسلمانوں کے قائدین تو حکومتوں سے فرینڈلی ملے ہوئے ہیں، وقف بورڈ اور جامع نظامیہ میں بھی دبدبہ قائم ہے، تو پھر مسلمانوں کے اثاثوں پر اس طرح سے قبضے کیسے ہو رہے ہیں؟ 2006 میں بھی یہی بات اٹھی تھی۔ ایسے ہی سوال اٹھے تھے کہ زمین مل کر قریب 60 سال ہو گئے، اس پر منشاء وقف کے تحت ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس زمین کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ مسلم قائدین، مائنورٹی لیڈرز، وقف بورڈ اور جامع نظامیہ کی کمیٹی سب جان بوجھ کر خاموش اور انجان کیوں ہے؟ کمیٹی کے انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی اور معاملہ طول پکڑا، تو جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی نے 6 مہینے کے اندر ہی یعنی 2007 میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کیا، اور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ زمین وقف ہے یا نہیں ہے اس کا کلیم اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ زمین 30 سال پہلے ہی ULC ایکٹ کے تحت آ گئی۔ 30 سال بعد گورنمنٹ ایکشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زمین ہدا اور APIIC کو آلریڈی الاٹ بھی ہو چکی ہے، اس پر تھرڈ پارٹی رائٹس بھی بن چکے ہیں۔ مطلب آپ کے سامنے چڑی آپ کا کھیت چک کے اڑ گئی، اور 30 سال بعد آ کر آپ چڑی کے دانے پر اپنا حق بتا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی نے زمین ہاتھ سے جانے کے بعد تک بھی وقف بورڈ میں زمین کو وقف کہہ کر ریکارڈ نہیں کروایا تھا۔ زمین ملی 1948 میں، وقف ایکٹ اور وقف بورڈ قائم ہوا 1955 میں۔ خالی زمین پر سیلنگ ایکٹ لگا، زمین حکومت کے قبضے میں آ گئی، حکومت نے زمین ہدا کو دے دیا، ہدا کے انڈر میں 26 سال زمین خالی رہی، پھر زمین کو
APIIC کو الاٹ کر دیا گیا، جب تک بھی کسی کو پتا نہیں چلا۔ لیکن یہ بات صرف وقف بورڈ، جامعہ نظامیہ کی کمیٹی اور مسلمانوں کے سیاسی قائدین بہتر جانتے تھے۔ 2006 میں جب انویسٹیگیشن ہوا، عوام میں جب بات سامنے آئی، تب سب ہونے کے بعد، چڑی پورے کھیت کا دانہ چک کے اڑ جانے کے بعد، وقف بورڈ اور جامعہ نظامیہ نے مل کر 2010 میں اس 510 ایکڑ زمین کو وقف بورڈ میں کتاب الاوقاف منتخب وقف بورڈ کے ریکارڈ میں درج کیا۔ یعنی جو زمین جامعہ نظامیہ کمیٹی کو مذہبی اور فلاحی کام کے لیے دی گئی تھی، اسے قریب 60 سال بعد زمین حکومت کے حوالے ہونے کے بعد وقف کی ہے کہہ کر وقف بورڈ کے ریکارڈ میں درج کی گئی۔ تو یہ سفر میں نے آپ کو جو بتایا ہے، اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی کو متولی بنا کر مسلمانوں کے اس اثاثے کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس زمین پر منشاء وقف کے تحت مذہبی و فلاحی کام کیا جائے، لیکن متولی کمیٹی جامعہ نظامیہ نے اسے لاپرواہی میں ڈال کر حکومت کے حوالے کر دیا۔ بھلا ہو 2006 کی اسٹیٹ اسمبلی ہاؤس کمیٹی کے فیکٹ فائنڈنگ ورک کا۔ اللہ اچھا رکھے میڈیا جرنلسٹ اور ہم جیسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے حق کے لیے سوال اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے سامنے، خاص کر مسلمانوں کے سامنے، پردے کے پیچھے کے حقائق نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کے نام پر کس کو کیا دیا گیا، کس کو کیا ملا، کسی کو پتا نہیں چلتا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت ابھی رائے درگم پر 237 کروڑ روپیز پر ایکڑ کے حساب سے زمین بیچی ہے۔ اگر اس میں منی کونڈا جاگیر کی درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی وقف زمین اور جامعہ نظامیہ کو کی گئی 510 ایکڑ وقف زمین کی قیمت جوڑ دیں تو دونوں ملا کر یہ میٹر 14,32,889 کروڑ یعنی 14,32,889 کروڑ کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کے قریب 1 ملین کروڑ کا معاملہ ہے۔ تو نہ صرف میڈیا جرنلسٹ بلکہ یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ذمہ داران سے سوال کریں، ذمہ داران سے پوچھیں کہ آخر ہمارے اثاثے جو آپ کی نگرانی اور ذمہ داری میں تھے، اس پر آپ نے منشاء وقف کے تحت کیا کیا؟ ان زمینات سے، مسلمانوں کے ان اثاثوں سے آپ حضرات نے ابھی تک مسلمانوں کا کیا فائدہ کیا؟ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے اولین فرض ہے کہ سوال اٹھائیں اور پوچھیں۔ سوال کا جواب اگر نہ ملے تو قانون کے دائرے میں رہ کر، بڑی عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر احتجاج منظم کرتے ہوئے کلیریفیکیشن لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانتوں میں خیانت کیسے ہو رہی ہے؟ منشاء وقف کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے؟ غریب مستحق مسلمانوں کا حق کیسے لوٹا جا رہا ہے؟ کیسے لاپرواہیاں برتی جا رہی ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کس کی ذمہ داری میں ہمارے اثاثے دیے گئے تھے؟ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کیسے سامنا کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو بروز محشر کیا جواب دیں گے؟ نواب غازی یار جنگ جو جامعہ نظامیہ کی کمیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ملکیت دے کر گئے، ان کو محشر میں کیا جواب دیں گے؟ محشر میں تو پکڑ ہے ہی، اس دنیا میں مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ غریب مستحقین کو کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں کی غربت دور کرنے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے دی گئی لاکھوں کروڑوں کی ملکیت، ان سب کا ذمہ داران نے کیا کیا؟ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج بناؤ، ہاسٹل بناؤ، ہاسپٹلز، کلینکس اور مساجد بناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، روزگار کے موقع فراہم کرو، یہ کہہ کر اپنی حلال کمائی کی ملکیت، اپنے باغات، اپنے زمینات سب ایک بھروسے پر چھوڑ کر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت کہہ کر وقف کر کے متولی بنا کر چھوڑ کر گئے، ذمہ داری دے کر گئے۔ لیکن متولیوں نے کیا کیا؟ قریب 80 سال گزر گئے جامعہ نظامیہ کو زمین مل کر، جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی نے منشاء وقف کے تحت اس پر کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں لاپرواہی میں ڈال کر مسلمانوں کے اثاثوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا؟ کیوں پیچیدگیوں میں ڈال کر حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا؟ چلیے مانا کہ جامعہ نظامیہ کی کمیٹی میں پہلے جو حضرات اعلیٰ عہدوں پر فائز گزرے ہیں وہ اللہ والے لوگ تھے،
بڑے ایمان والے لوگ تھے، خوددار لوگ تھے، تقوی پرست لوگ تھے۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ حکومتی اور سیاسی دوپیچ سے اتنی وقفیت نہ ہو۔ وہ لوگ جامعہ نظامیہ میں 5 سال اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے تھے اور دوسروں کو موقع دیتے ہوئے ہٹ جاتے تھے، لیکن جامعہ نظامیہ کی ہسٹری میں اتنا عرصہ کسی نے نہیں گزارا جتنا مولانا اکبر نظام الدین صاحب اور مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ نے گزارا۔ ماشاءاللہ 30 سال سے امیر جامعہ اور شیخ الجامعہ کے عہدوں پر جمے رہے، ہر دور کی حکومت کے سی ایم سے وابستگی رہی، حکومتی نمائندے اور ہر چیز میں ماہر، دولت سے امیر، طاقتور، بیرسٹر، سیاستدان کے ساتھ رہے۔ ہمیشہ مسلمانوں سے آپ حضرات حکمرانوں اور سیاستدانوں کی تائید کروائے، انہیں ووٹ دینے کا مطالبہ کرے۔ مولانا اکبر نظام الدین صاحب تو ماشاءاللہ اتنے قابل ہے کہ وہ سیاستدانوں کے بینکس چلاتے، غریب مسلمانوں کا زر زیور زمین جائیداد کتنا گروی رکھا ہوا ہے، اس پر سود کا کتنا پیسہ لینا ہے، سارا مینجمنٹ سنبھالتے، اور اسی کے ساتھ امیر جامعہ کا بھی عہدہ سنبھالتے رہے۔ وقف بورڈ میں بھی قریب 20 سے 25 سال سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ وقف کے 1700 ایکڑ زمین پر قابض رہنے کا تجربہ و ہنر ہے۔ وکلا کی بڑی ٹیم موجود ہے، امیر جامعہ ہے، شیخ الجامعہ ہے۔ اتنا سب رکھتے ہوئے بھی قوم کے اثاثوں کو قوم تک پہنچانے میں پھر ناکام کیسے ہو گئے؟ ادھر مسلمانوں کی پوری ایک پیڑھی فٹ پاتھ پہ کاروبار کرتے ہوئے، بنڈی ٹھیلے ڈھکلتے ہوئے، رکشہ چلاتے ہوئے غریبی کی مار کھا کر وقت سے پہلے فوت ہو گئی، اور آپ حضرات غریبوں اور معصوم مسلمانوں کا حق بھگنے ڈال کر حکومتوں کے حوالے کر دیے۔ ایک طرف اندرونی طور پر مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں کے اثاثے ہاتھ سے جاتے رہے، دوسری طرف ہر سال آپ لوگ حکومت کے ہر سی ایم کے ہاتھ سے کھجور کھا کر بریانی اور لقمی کباب میں مصروف رہے۔ مسلمانوں کی فلاح کے لیے آپ لوگ کو ذمہ دار بنا کر لاکھوں کروڑوں کے اثاثے دیے گئے، لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ مسلمان مزید غربت میں پڑے رہے اور آپ حضرات اعلیٰ لقب امیر بنے رہے۔ 80 سال سے جو اثاثے آپ کی ذمہ داری میں دیے گئے، اگر آپ وہ 80 سال میں بھی پورا نہیں کریں گے تو لازم ہے حکومت تو ہاتھ ڈالے گی ہی۔ آپ اگر 80 سال میں کچھ نہیں کر رہے تو اس پر حکومت تو برابر کچھ نہ کچھ کرے گی ہی۔ یہاں تو بہتے پانی کے تالابوں پر مٹی ڈال کے قبضے ہو جاتے، اور آپ لوگ مسلمانوں کے اثاثوں کو لاوارث بھگنے چھوڑ کر کیا ذمہ داری پوری کیے؟ مسلمانوں کے اتنے کروڑوں کے اثاثے تھے، اس پہ منشاء وقف کے حساب سے کام کرنے اور اس پر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے آپ لوگ کم سے کم مسلمانوں سے 100 روپے ہی مانگ لینا تھا۔ 2-3 سال میں اس وقت زمین پر بڑے بڑے بلڈنگز کھڑے ہو جاتے تھے، مسلمان قوم کی ترقی ہو جاتی تھی، اثاثے وقف کرنے والوں کی روح کو خوشنودی مل جاتی تھی، مسلمانوں کی ترقی ہوتی تھی، عوام کا بھلا ہوتا تھا، روزگار کے موقع کھلتے تھے، مسلمان غریبی سطح سے اوپر اٹھتے تھے۔ لیکن نہیں، ایک چھوٹی عمر کا نوجوان ہے ولی رحمانی، اس کی مثال سامنے ہے، عوام سے 100 روپے جمع کر کے زمین خرید کر اتنے بڑے ادارے کھڑا کر دیا وہ نوجوان، اور آپ حضرات مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ کے اثاثے رکھ کر اس کے ذمہ داران بن کر، متولی بن کر مسلمانوں کی ترقی کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کے حق کے اثاثے حکومتوں اور لینڈ گریبرز کے حوالے کر کے عدالتوں میں لے جا کر برباد کر دیے۔ 80 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ لوگ 300 سال کی عمر لے کر آئے؟ کس انتظار میں تھے آپ لوگ کہ 80 سال سے زمین لاوارث چھوڑ کے رکھ دی؟ کیا منشا تھا آپ لوگ کا اس کے پیچھے؟ کیا آپ لوگ مہدی علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ وہ آ کے وقف کی زمینوں پر مسلمانوں کے لیے اسکول، کالجز اور ہاسپٹلز بنائیں گے؟ مسلمانوں کی ترقی کا کام وقف کے زمینوں پر مہدی علیہ السلام کریں گے؟ کیا منشا رہا اس کے پیچھے آپ لوگ کا؟ شہر میں کبھی اکیلے نکل کر دیکھیے کہ زیادہ تر مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا۔ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، برقع پوش خواتین رہن سینٹروں پر بھرے ہوئے ہیں، سود کی لعنت اور منحوسیت میں مبتلا ہے مسلمان قوم۔ ذہنی دباؤ میں آ کر اچھے لوگ شراب پینے کے عادی ہو گئے، نشے کے گولیاں، انجیکشنز اور گانجے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، 200-500 روپے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور قتل غارت گیری مسلمانوں میں عروج پر ہے۔ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے طالب علموں اور ان کے گھر والوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی آنے والی پیڑھی
سیاسی چندے صدقے اور خیرات کی محتاج ہو گئی ہے۔ اسکول بیگ اور ایس ایس سی کے امتحان کی معمولی 125 روپے فیس لینے سیاستدانوں کے سامنے لائن بنا کر نوجوان نسل کھڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا آنے والا دور آج سیاستدانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اور انہی مستحق مسلمانوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اثاثے آپ لوگ کے پاس ہے، جس کا 80 سال میں کوئی حاصل نہیں۔ چلیے ساری عوام کے لیے نہ صحیح، ہر مسلمان کے لیے نہ صحیح، کم سے کم جامعہ نظامیہ سے فارغ حفاظ کے لیے ہی ان اثاثوں پر کچھ کر دینا تھا۔ ایک حقیقت میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ کے ایک نوجوان حافظ اور عالم صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی بچوں کا حال دیکھا گیا کہ وہ قوم کے عزت دار لوگ، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی عزت دار شریک حیات چندے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ کم سے کم ان اثاثوں سے جامعہ نظامیہ کے طالب علم اور حفاظ کے لیے کچھ انتظام کر دینا تھا، علماء دین کے لیے ہی کچھ کر دینا تھا، تاکہ ان کے ماتھے پر لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں کا مہر تو نہیں لگتا تھا۔ آپ حضرات 30 سال جامعہ نظامیہ میں ذمہ دار بن کر عہدے سنبھالتے رہے، تو جامعہ نظامیہ مینیجنگ کمیٹی اور ان کے ذمہ داران کا کام ہے کہ عوام کو تسلی بخش جواب دیں، کیونکہ یہ مسلمان عوام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، جس میں خود جامعہ نظامیہ کے ہر طالب علم بھی شامل ہے، اور جامعہ نظامیہ سے فارغ برادری کا بھی اس پر حق ہے۔ اگر جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی میں کوئی سوال کرنے پر گستاخی اور بے ادبی مانتے ہیں تو اعلیٰ عہدوں پر مسلمانوں کی ذمہ داریوں سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ذمہ دار عوامی عہدوں کو ذمہ داری کے ساتھ عوام کو جواب دینا لازم ہوتا ہے، یا پھر ادارے کی جانب سے ایک اسپوکس پرسن مقرر کر دیں تاکہ میڈیا کے ذریعے سے عوام کے سوالوں کا تشفی بخش جواب مل سکے۔ برائے مہربانی مسلمانوں کو بتائیں کہ زمین مل کر قریب 80 سال ہو گئے۔ 80 سال میں منشاء وقف کے مطابق 510 ایکڑ زمین پر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ منشاء وقف کے تحت 510 ایکڑ زمین کو 80 سال میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ زمین حکومت کے حوالے ہونے سے پہلے وقف بورڈ میں ریکارڈ کیوں نہیں کی گئی؟ وقف بورڈ میں زمین ریکارڈ کرنے 60 سال کیوں لگے؟ خالی زمین جب سیلنگ ایکٹ کے تحت آ گئی تو خاموشی کیوں برتی گئی؟ حکومت نے زمین ہدا کو الاٹ کر دیا، جب خاموشی کیوں برتی گئی؟ ہدا کے انڈر میں زمین 26 سال خالی پڑی رہی، 26 سال خاموشی کیوں برتی گئی؟ راج شیکھر ریڈی کے دور میں جب زمین APIIC کو الاٹ کی گئی تب خاموشی کیوں برتی گئی؟ 80 سال میں اس مسلمانوں کے اثاثے کی بات مسلمانوں کے سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ پبلک پلیٹ فارم پر یہ بات کیوں نہیں رکھی گئی؟ حکومتوں سے مطالبے کیوں نہیں کیے گئے؟ احتجاج کیوں نہیں کیے گئے؟ جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی اس پر میٹنگز لیتے ہوئے مسلمانوں کو اپڈیٹ کیوں نہیں دی؟ جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی برائے مہربانی مسلمانوں کو جواب دیں۔